بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت پر فرض ہے۔ سونا نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ۔ چاندی نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ۔ نقدی نصاب کو پہنچ جائے، غالباً 70,000 روپے کے لگ بھگ بن رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ کا مال تجارت۔ اب مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ، کیونکہ ان 3 چیزوں پر تو ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے آپ نے وہ اپنی ضرورت کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بچی کی شادی آ رہی ہے، چلو اس کی شادی میں استعمال کر لیں گے، تب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سونا اگر آپ نے اپنے استعمال کے لیے، چاندی استعمال کے لیے رکھی ہے یا بیچنے کے لیے رکھی ہے، زکوٰۃ ان 3 چیزوں پر ہر صورت میں فرض ہوگی۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ یہ ذرا سمجھنے والی چیز ہے۔ مال تجارت کسے بولتے ہیں؟ مال تجارت بولتے ہیں ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ خریدی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے آگے فروخت کرنے کی کنفرم کلیئر کٹ نیت سے خریدی ہو، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال آپ نے پلاٹ خرید لیا اور خریدتے وقت پکی نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے، اور بعد میں بھی وہ نیت رہی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آپ نے موبائل خرید لیا ہے، سمجھے، اور خریدتے وقت پکی نیت یہ تھی میں نے آگے بیچنا ہے۔ آپ نے گاڑی خرید لی ہے، خریدتے وقت پکی نیت یہ تھی کہ میں نے آگے گاڑی فروخت کرنی ہے، اور بعد میں بھی نیت یہی رہی، تو یہ مال تجارت بن جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، بشرطے کہ یہ نصاب تک بھی پہنچتا ہو۔ یہ 4 چیزیں نصاب تک بھی پہنچتی ہوں تب زکوٰۃ فرض ہوگی، سمجھے۔ ہاں، سونے کے ساتھ اگر تھوڑی سی چاندی یا نقدی وغیرہ اگر آ جاتی ہے، پھر سونا 7.5 تولے سے اگر کم بھی ہے لیکن وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 7.5 تولے تب ہے جب صرف سونا ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر کرنسی آ جاتی ہے یا تھوڑی سی چاندی آ جاتی ہے، پھر ہم اس کی قیمت دیکھیں گے، 70,000 کے لگ بھگ جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس تک اگر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، اس سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ قرضہ نکالنے کے بعد نصاب تک ان کی قیمت پہنچتی ہو۔ اور کب دینی ہوگی؟ جب قمری اعتبار سے یعنی چاند کے حوالے سے سال پورا ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی ایڈوانس ہی رمضان میں دینا چاہتا ہے، مجھے زیادہ ثواب ہو جائے گا، وہ ایڈوانس رمضان میں بھی دے سکتا ہے، جیسے عام مسلمان دیتے رہتے ہیں، رمضان کی مزید برکت اس کو مل جائے گی۔ پھر وہ حساب لگا لے، میں نے ایڈوانس رمضان میں دے دی تھی، پھر جب وہ تاریخ آتی ہے تو پھر اس تاریخ میں بھی وہ دیکھ لے کہ میری جو تاریخ آئی ہے، میں نے جو پہلے ایڈوانس زکوٰۃ دی تھی پوری ہے یا کم دی تھی، آج میرے پاس کچھ اور مال بھی آ گیا ہے، اگر پوری ہے تو ٹھیک، اگر کم دی تھی تو مزید دے دے۔ مال تجارت کے حوالے سے ایک چیز اور عرض کر دوں، جب میں نے مال تجارت کی یہ تعریف کر دی کہ جو چیز ان سونا، چاندی، نقدی کے علاوہ اگر کوئی چیز خریدی ہو اور خریدتے وقت پکی نیت بیچنے کی ہو، تب مال تجارت بنے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے کوئی پلاٹ وغیرہ لے کر رکھا ہوا ہے کہ چلو بعد میں بچوں کے کام آ جائے گا، پکی نیت نہیں، تو بچوں کے کام آ جائے گا تو بیچنے کی نیت سے تو نہیں رکھا، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ 10 پلاٹ بھی رکھے ہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یا کچی پکی نیت ہے، چلو اگر اچھا ریٹ لگ گیا تو بیچ دیں گے، اور اگر نہ ریٹ لگا تو پڑا رہے گا، بچوں کے کام آ جائے گا، تو کنفرم نیت بیچنے کی نہیں ہے، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مکان لے لیتے ہیں، چلو اس کا کرایہ کھاتے رہیں گے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہ مال تجارت ہے۔ نہیں، یہ آپ نے کرائے کی غرض سے لیا ہے،
کہ کرایہ کھائیں گے، آگے بیچنے کی غرض سے نہیں لیا، لہٰذا یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس مکان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ البتہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ آپ کی جب وہ تاریخ آتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اس وقت تک جتنا کرایہ باقی رہے گا تو اس پر کرائے پر زکوٰۃ آ جائے گی، بشرطے کہ آپ صاحب نصاب بھی ہوں۔ اگر اس سے پہلے ہی کرایہ استعمال کر لیا تو پھر اس کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر وہ کرایہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ تک رہتا ہے اور آپ صاحب نصاب بھی ہیں تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ مکان پر زکوٰۃ جو کرائے کی غرض سے لیا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ آخری چیز عرض کر دوں کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اس میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ جو ہے نا ہم بیوہ کو دیتے ہیں۔ بیوہ کے پاس اگر سونا موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اس کے پاس سونا ہے یا وہ صاحب نصاب ہے تو وہ تو خود دے گی زکوٰۃ، اس کو تو نہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے، تو مستحق زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یا بعض رفاہی اداروں میں دے دیتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی ہے کہ ان لوگوں کو نہ مسائل کا پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، نہ اس کی اہمیت ہے، عام طور پر وہ زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں استعمال نہیں کرتے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ اپنے مصرف میں استعمال بھی نہیں ہو رہی۔ اس لیے برائے مہربانی نفلی صدقات وغیرہ چلو رفاہی اداروں میں آپ دے دیا کریں، لیکن زکوٰۃ یا تو آپ ایسے ہاتھ میں دیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ نیک ہے، امین ہے، یہ انشاءاللہ مسئلہ بھی جانتا ہے، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں ہی استعمال کرے گا، یا آپ خود مستحق زکوٰۃ پر زکوٰۃ اپنی استعمال کریں، خرچ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو زکوٰۃ بھی دے دیں اور زکوٰۃ آپ کی صحیح مصرف تک بھی نہ پہنچے اور پھر پیسے بھی نکل گئے اور پھر وہ ادائیگی وہ اپنے ٹھکانے پر بھی نہ پہنچ سکی، یہ زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مختصر سی گزارشات تھیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ہی سنی باتوں پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔